اب استخارے کی جو اگلی قسم ہے اس کا نام ہے استخارہ ذات الرقع. یہ بہت اہم استخارہ ہے. اس میں اصل میں 2 رکعت کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل نماز صبح کے طریقے سے. نماز استخارہ اکثر علماء اس کو مستحب، اہم مستحب نمازوں میں شمار کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ نیت کی جائے گی کہ میں 2 رکعت نماز استخارہ ذات الرقع پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد پھر اس نماز سے پہلے آپ کو 6 پرچیاں بنانی ہیں. اس کو پرچیوں کا استخارہ کہا جاتا ہے. رقع یعنی پرچیاں. 6 پرچیاں آپ بنائیں گی اور ان 6 کی 6 پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہوگی، خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں. ذرا توجہ سے رسول، خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے لفلاں ابن فلاں. یعنی کہ عبارت لکھی جائے گی اس کے اوپر خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم، لفلاں میں اپنا نام، ابن فلاں میں اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، والد کا نام. اور اس کے بعد ان 6 کی 6 پرچیوں میں یہ عبارت ہوگی. 3 پرچیوں کے اوپر لکھیں گے افعل یعنی کرو، اور 3 پرچیوں پہ لکھا ہوگا لا تفعل نہ کرو. یعنی 3 پہ آپ کو افعل، 6 کی 6 پرچیوں پہ یہ عبارت لکھنی ہے جو بھی میں نے پڑھی. 3 پرچیوں پہ لکھیں افعل، 3 پہ لکھیں لا تفعل. اسی پرچی کے اوپر ان 6 کی 6 پرچیوں کو موڑ کر اپنے مصلی کے نیچے رکھ لیں، مصلی کے نیچے، اور 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں فجر کے طریقے سے. آخری رکعت کا جب آخری سجدہ ہو اس میں وہی استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ، عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ اس کو پڑھیں. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے، تشہد سلام نماز ختم فجر کے طریقے سے. اس کے بعد مصلی کے نیچے سے 3 پرچیاں نکالیں. اگر تینوں پرچیوں پہ لکھا ہوا آ جائے افعل افعل افعل، کرو کرو کرو، تو اس کام کو کر لیں. تینوں پہ لکھا ہوا آ جائے لا تفعل لا تفعل لا تفعل، اس کا مطلب ہے کام کو نہ کریں. اچھا، ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو. کبھی ہو سکتا ہے 2 پرچیوں پہ افعل لکھا ہوا ہے، ایک پہ لا تفعل لکھا ہوا آ جائے. یعنی آپ نے مکس کر کے نیچے رکھ دیا تھا نا. 2 پرچیوں پہ کبھی لکھا ہوا آ جائے لا تفعل، ایک پرچی پہ لکھا ہوا آ جائے افعل، تو اب اکثریت سے فیصلہ نہیں ہوگا. اب 2 پرچیاں اور نکالنی پڑیں گی مصلی کے نیچے سے. ایک پرچی رہ جانی چاہیے مصلی کے نیچے. 2 پرچیاں اور نکالیں. اب جن کا بھی پہلا پیئر بن جائے، افعل 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 کا 3 کا پہلا پیئر بن گیا تو اس کام کو کر لیں. لا تفعل کا پیئر بن گیا تو اس کام کو نہ کریں. سمجھ آ گئی؟ نہیں آیا؟ آسان ہے. چلے میں دوبارہ اس کو مختصراً بتا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے. 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے. آخری رکعت کے آخری سجدے میں استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ کی دعا پڑھنی ہے. اور نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو 6 پرچیاں بنانی ہیں جن پہ لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں، جہاں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں. ان 6 کی 6 پرچیوں پہ اس عبارت کے نیچے یا اوپر کہیں پہ بھی افعل 3 پہ لکھیں، لا تفعل 3 پہ لکھیں. افعل مانے کرو، لا تفعل نہ کرو. اور ان سب کو آپس میں موڑ کے مکس کر دیں، مصلی کے نیچے رکھ لیں. نماز کو ختم کرنے کے بعد 3 پرچیاں نکالیں. افعل 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 کا اتفاق سے پہلا پیر بن جائے، کام کو کر لیں. لا تفعل کا 3 کا پیر بن جائے، کام کو نہ کریں. لیکن کوئی سی پرچی 2 ہوں اور اس کے برخلاف جو پرچی ہو وہ 1 کی ہو تو 2 پرچیاں اور نکالیں. اب کوئی سا ایک پیر ایسا ہوگا جو بننے سے رہ جائے گا، جو ایک پرچی نیچے رہ گئی ہے مصلی، تو آپ کے ہاتھ میں جو پرچیاں ہیں اس پہ 3 پہ لکھا ہوا آ جائے افعل تو کام کو کر لیں. 3 پہ لکھا ہوا آ جائے لا تفعل تو کام کو نہ کریں. یہ استخارہ ذات الرقع ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی اسلام. اچھا، پھر یہ جو ہے کہ نماز استخارہ جس کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ کی دعا پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی کہا جاتا ہے جو 2 رکعت نماز ہے، ویسے تو اس میں الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی رکعت میں سورہ حشر اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھیں تو اور ہی بہت زیادہ اچھا. اور نماز کو ختم کرنے کے بعد وہ جو نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اگر معوذتین سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق بھی اگر پڑھی جائے تو بہت اچھا رہے گا. تو اسی طریقے سے یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے
اور جب بھی آپ نماز استخارہ کریں تو ایک مستحب حکم یا بہتر حکم یہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے غسل کر لیا جائے تو بہت اچھا، غسل اگر کر لیا جائے، ویسے تو غسل یا وضو، لیکن ویسے اگر کوئی سا بھی اگر استخارہ کر رہے ہوں اس سے پہلے غسل کرنا بہتر ضرور ہے۔ اور جو استخارہ ذات الرقع، جو پرچیوں والا استخارہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں سے آپ نے نکالا، تو یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے کہ استخارہ ذات الرقع کی جو روایت ہے یہ چھٹے امام سے ہے، اور اصول کافی میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ابن طاؤس کی جو کتاب ہے فتح الابواب اس کے اندر بھی یہ ہے، شیخ کفمی کی کتاب مصباح میں بھی ہے، شیخ عاملین وسائل الشیعہ، بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ والی روایت ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين